میرا ایک سوال ہے جی مولانا الیاس قادری صاحب سے. ماشاءاللہ آپ جتنا اچھا کام کرتے ہیں، یقین کیجئے میں اداکار ہو کر اپنے گھر میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، میری روح میں بستی ہے وہ بات جو آپ قادری صاحب بات بتاتے ہیں نا، اس وقت اس کا اثر ہوتا ہے. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ ٹیلی ویژن بند ہوتا ہے یا پھر میں گھر کے کام میں لگتا ہوں، باہر جاتا ہوں، آگے پیچھے جاتا ہوں، وہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے. جیسے وہ روح پر اثر تو ہو گیا لیکن نفس اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ بتا دیجئے، یا کوئی ایسا ورد بتا دیجئے، یا کوئی ایسی تصویر بتا دیجئے، کوئی ایسی چیز ہو جو ہم پر اثر کر جائے اور ہم آپ کی بات مانیں اور وہ مانتے رہیں. جیسی بیماری ویسا علاج. کہ بعض اوقات یہ کہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا بخار آتا ہے تو ایک آدھ ٹیبلٹ کھانے سے گزارا ہو جاتا ہے. بعض اوقات بخار زیادہ ہے تو ٹیبلٹ لینے سے بخار اترا، پھر ٹیبلٹ کا اثر ختم ہوا تو پھر وہ بخار چڑھ جاتا ہے. اچھا، تو پھر یہ کہ مسلسل وہ ٹیبلٹ استعمال کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹر کے مشورے سے علاج کرنا چاہیے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر اینٹی بائیوٹک بھی دینی پڑتی ہے، ڈاکٹر کو اینٹی بائیوٹک بھی دیتا ہے. پھر بعض اوقات یہ کہ ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے بخار نہیں اترتا تو یوں جیسا مرض ویسا علاج. تب یہ کہ آپ اپنے مرض کو پہلے تشخیص کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گا مرض آپ کا، اور جنہوں نے سنا دیکھا وہ ان کو بھی آ گیا ہوگا مرض نظر، تو اب یہ کہ اس کا علاج کریں. اب مثلا ایک پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اندر چلا گیا، یا کانچ کی کرچ اندر داخل ہو گئی، اب اوپر مرہم لگائیں، پین کلر کھائیں تو تھوڑا بہت یوں کہ درد میں کمی ضرور آئے گی. مرض یعنی زخم تو اسی صورت میں بھرے گا اور سیٹ ہوگا جب کہ اس میں سے وہ کانچ کی کرچ یا کانٹا نکال لیا جائے. تو جب تک کانٹا نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک یہ زخم بھرے گا نہیں. اب آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے. کریں توبہ، آ جائیں فیضان مدینہ میں، سفر کریں مدنی قافلوں میں، قرآن کریم درست سیکھیں، فیضان نماز کورس کریں، نماز سیکھیں، اور سارے گناہوں سے پکی توبہ کر کے آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے مرض کا علاج ہو جائے گا. یہ فیضان مدینہ شفا خانہ ہے گناہوں کے مریضوں کا. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. وہ تو آپ نے علاج پوچھا تو میں نے عرض کیا، مجھے ایک بہت پہلے کسی نے، ایک بڑے عہدیدار نے، اب میں کوئی اشارے نہیں کرتا، اس نے کچھ کہا تھا مجھے اس طرح، تو میں نے کہا یار آپ گٹر کے پانی میں ڈبکیاں لگائے جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے کپڑے خراب نہ ہو، اس کا کیا حل ہے؟ تو گٹر میں ڈبکیاں لگانا چھوڑ دو، کپڑے صحیح ہو جائے گی، صفائی ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. برا مت مانیے گا، آئیے گا، نماز پڑھتے رہیں، فیضان مدینہ میں آئے، توبہ کرتے رہیں. لیکن توبہ وہی ہے کہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور پکا عہد ہو کہ وہ گناہ میں نہیں کروں گا. توبہ کی شرط یہ کہ اس گناہ کو میں نہیں کروں گا آئندہ، یہ فائنل ڈیسیزن ہو تب یہ توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے. یہ کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ میں یہ فلاں گناہ کروں گا اور اس سے توبہ کرتا ہوں، تو یہ ایسے نہیں ہوگا. گناہ تو ذرا چھوڑنا پڑے گا. سر دیوار پہ مارتا رہے، بندہ بولے پھٹے نہیں، بس ایسی کوئی دعا مل جائے، کوئی ورد مل جائے، سر میرا نہ پھٹے، تو اب یہ ظاہر کیسے ہوئے گا؟ دیوار پر سر مارنا چھوڑ دے تو نہیں پھٹے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ ہم سب سے راضی ہو، نیک بنا دے. ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سب ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں چلیں گے انشاءاللہ.